لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطحان ولا بالرحال ولا الفاحش ولا البذيء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ 2 جمعات المبارک سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ کسی کو طعنہ اور طنز کسی پر نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جو پہلا جملہ تھا کہ لیس المؤمن بالطعان، اس کے بارے میں کافی ساری باتیں ہو چکی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا ملا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو کچھ سمجھا اور جو کچھ سیکھا ان باتوں پر ہم عمل بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم یہاں سے کچھ طعنہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر کے حدیث مبارکہ کے دوسرے جو الفاظ ہیں اس پر کچھ مختصر بات کی جائے گی. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ جب کوئی تمہیں گالی دے یا کوئی تمہیں طعنہ دے تو طعنے کا جواب طعنے سے نہ دو اور گالی کا جواب گالی سے مت دو. یعنی انتقام کے پیچھے، بدلہ لینے کے پیچھے مت پڑو، بلکہ معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو. اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک صاحب نے بزرگ سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں بزرگوں کی شانیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. کسی کا کوئی اور رنگ ہوتا ہے، کسی کا کچھ رنگ ہوتا ہے، کسی کی کوئی اور شان ہوتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں بزرگوں کی مختلف شانوں کو دیکھوں کہ ان کی مختلف شانیں کیا ہوتی ہیں. تو ان بزرگ نے ان صاحب سے فرمایا کہ تم کس کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شانوں کو شان دیکھنے کی فکر میں مت پڑو، بلکہ اپنے کام میں لگے رہو. تو ان صاحب نے اصرار کیا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ دنیا میں کیسے کیسے بزرگ ہوتے ہیں. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ چاہتے ہی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ دہلی کی فلاں مسجد میں چلے جائیں، وہاں آپ کو 3 بزرگ ملیں گے جو ذکر و اذکار میں مشغول ہیں. وہاں جا کر آپ ہر ایک کی پیٹھ پر، ہر ایک کی پشت پر ایک ٹکڑا مار دینا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بزرگوں کی شان کیا ہوتی ہے. چنانچہ وہ شخص، وہ صاحب گئے دہلی کی مسجد میں جو ان کو ایڈریس بتایا تھا، تو واقعی وہاں کے بزرگ بیٹھے ہوئے اور ذکر و اذکار میں مشغول تھے. چنانچہ اس صاحب نے پہلے بزرگ کو پیچھے سے مکہ مارا تو ان بزرگ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں. جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو اس بزرگ نے پلٹ کر اس کو بھی ایک مکہ مار دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے. اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو اس بزرگ نے پلٹ کر اس کا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا کہ کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، حالانکہ مکہ اس نے مارا تھا اور ہاتھ سہلا رہے یہ بزرگ. اس کے بعد وہ صاحب ان بزرگ کے پاس آئے جنہوں نے ان کو وہاں بھیجا تھا. تو ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو ان صاحب نے کہا کہ بڑا عجیب قصہ ہوا، عجیب و غریب قصہ پیش آیا کہ میں نے پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں، اور دوسرے نے پلٹ کر مجھے مکہ مار دیا اور تیسرے نے میرا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا. اس کے بعد بزرگ نے فرمایا کہ جنہوں نے تم کو مکہ مارا تھا کیا انہوں نے زبان سے کچھ بولا تھا؟ تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں، زبان سے کچھ نہیں بولا، صرف ایک مکہ مارا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے. اس کے بعد اس بزرگ نے فرمایا کہ اب سنو، جہاں تک پہلے بزرگ کا تعلق ہے، جنہوں نے اپنا بدلہ نہیں لیا بلکہ تمہاری طرف دیکھا تک نہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس نے مجھے ایک مکہ مار دیا تو
جائے گا، میں اس کی طرف پلٹ کر دیکھوں، اس کا چہرہ دیکھوں کہ مجھے کس نے مکہ مارا اور پھر میں اس کا بدلہ لوں، جتنا وقت اس میں صرف ہوگا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جتنا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کروں۔ پہلے بزرگ نے یہ سوچا۔ جہاں تک دوسرے بزرگ کا تعلق ہے جنہوں نے مکہ مار کر اپنا بدلہ لے لیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اتنی ہی زیادتی تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لہذا جب تم نے ان کو ایک مکہ مارا تو انہوں نے تم کو بھی مکہ مار دیا، اور زبان سے تم نے ان کو کچھ نہیں کہا تو انہوں نے بھی زبان سے تم کو کچھ نہیں کہا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے یہ جو منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیا، یعنی کسی نے نقصان پہنچایا تو انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، ان کو بھی اپنا نقصان پہنچا دیا، تو یہ در حقیقت اس شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے، اس لیے کہ بعض بزرگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو تکلیف پہنچائی جائے اور ان کی شان میں گستاخی کی جائے اور وہ صبر کر جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سامنے والے شخص کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ۔ تو بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے جو ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی، ان میں سے زیادتی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اس بندے کا جو صبر ہوتا ہے وہ صبر اس آدمی پر آ گرتا ہے، اس آدمی پر واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات بزرگان دین اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا اور صبر کر گئے، اس کے نتیجے میں اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین تو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ بھی نہیں لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو عذاب دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر اس ولی نے بدلہ نہیں لیا تو ضرور ہم عذاب دیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی شفقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہ مطلب یہ۔ تو بذات خود علامہ تھانوی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شیرنی ہوتی ہے، اگر تم شیرنی کو چھیڑو گے تو وہ اپنا بدلہ نہیں لے گی اور چھیڑنے والے پر حملہ نہیں کرے گی، لیکن اگر تم شیرنی کے بچوں کو چھیڑو گے تو وہ شیرنی اس کو برداشت نہیں کرے گی، وہ چھیڑنے والے پر فوراً حملہ کر دے گی اور بدلہ لے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو شرک کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وجود کے منکر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تحمل سے معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اور بزرگ ہوتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے جو گستاخی کرتا ہے اس کی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں یہ منقول ہے کہ فلاں بزرگ نے اپنے اوپر ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیا تو یہ دراصل سامنے والے شخص کی خیرخواہی ہے کہ اس بزرگ نے بدلہ لے لیا، اس لیے کہ اگر وہ بزرگ بدلہ نہ لیتے اور صبر کر جاتے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوتا۔
تو ایک دوسرے بزرگ نے جو اپنا بدلہ لیا کہ اس صاحب نے مکہ مارا تو انہوں نے بھی واپس پلٹ کر ایک مکہ مار دیا اسی قبیل سے. اور جہاں تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے کہ انہوں نے تمہارے ہاتھ کو سہلانا شروع کر دیا تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خلق خدا کے ساتھ شفقت اور رحمت کرنے کا وصف عطا فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر بہت زیادہ شفقت اور رحم کا معاملہ کرتی ہے. اس وجہ سے تم نے ان کو مکہ مارا اور انہوں نے جواب میں تمہارے ہاتھ کو سہلانا شروع کر دیا کہ کہیں تم کو چوٹ تو نہیں لگی. تو یہ تین بزرگوں کا الگ الگ شان ہے, لیکن اس میں اصل طریقہ وہ طریقہ ہے جو پہلے بزرگ نے اختیار کیا کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو تم اس سے بدلہ لینے کے چکر میں مت پڑ جاؤ, اس لیے کہ اگر تم بدلہ بھی لو گے تمہارا کیا فائدہ ہو جائے گا. تمہارا فائدہ تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن اگر تم معاف کر دو گے اور درگزر کر دو گے تو سینہ تو کیا جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہم کو نجات عطا فرمائے. آج ہمارے معاشرے میں خاندانوں میں ملنے جلنے والوں میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا, اب اس سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں. دوسروں کو بتاتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا اور طعنہ دے رہی ہے اور دوسروں کے سامنے اس کو گاتے پھرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس کی غیبت اور اس کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں. یہ سارے کام گناہ کے کام ہیں. کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے درگزر کر دیں اور اس کو معاف کر دیں. مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے کام میں پڑے رہیں. اس لیے اگر ہمیں غصہ بھی آ جائے, ہمیں کوئی طعنہ بھی دے دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَمَنْ غَفَرَ وَصَبَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ جس نے معاف صبر کیا اور معاف کر دیا یہ بڑی ہمت والے کام میں سے. اور اس کے بعد آگے فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم کہ تم دوسروں کے ساتھ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. یعنی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس سے تمہاری عداوت ہوگی, جس سے تمہاری دشمنی ہوگی, وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور اس کے بعد آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ لوگ یہ کون کر سکتے ہیں. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم کہ ایسا طریقہ اور ایسا عمل وہی لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور جن کو بڑے نصیب اور بڑا حصہ ملا ہوتا ہے, ایسے لوگ یہ کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں جو پہلا جملہ فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ فرمایا تھا کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا, اس لیے کہ طعنہ دینے سے سامنے والے کی دل آزاری ہو جاتی ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. اور مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے. اگر تمہیں کوئی بات کہنی بھی ہے تو تم نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اس کو کہہ دو. اور اگر تمہیں اس سے کوئی شکایت ہے تو اس کو تنہائی میں بلا لو اور تنہائی میں کہہ دو کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے. اس سے اس کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی مومن بندے کو کسی کو طعنہ نہیں دینا چاہیے. اس کے بعد حدیث پاک میں دوسرا جملہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی لعنت کے کلمات زبان سے نکالنا مومن کا کام نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پر غصے ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سنگین کوئی بڑا جرم کوئی بڑی غلطی ہوگی, اسی وجہ سے غصہ آیا ہوگا اور ملا وجہ تو غصے کرنے والے تھے نہیں.
تو غصے میں ان کی زبان سے لعنت کا کلمہ نکل گیا، اور پیچھے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت کا کلمہ سن لیا، اور جب لعنت کا کلمہ سن لیا تو آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، یہ صدیق بھی ہو اور لعنت کرنے والے بھی ہو، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ صدیق بھی ہو اور لعنت کرنے والے بھی ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ سنا کہ صدیق کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا، اب چونکہ ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس غلام کو آزاد کر دیتا، چنانچہ انہوں نے اس غلام کو تو آزاد کیا ہی، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس غلطی کی تلافی کے لیے دوسرے غلاموں کو بھی آزاد کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بددعائیں ہیں وہ ساری اس لعنت کے اندر داخل ہیں، اور خاص طور پر جو بددعائیں اور جو لعنتیں خواتین کے درمیان ہوتی ہیں، جب خواتین اور عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا، اور بہت اچھے اچھے اور بہترین اور خوشنما جملے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ ایسے ایسے لعنتیں ہماری عورت، جب کسی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ پریشان کر جائے تو بچوں کو بھی سنا دیتے ہیں ایسے الفاظ جو بولنے کو نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اس لیے کہ بلا وجہ لعنت کرنے سے تمہارے گناہوں میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا کسی کے ساتھ معاملہ ہو، ہمیں کسی پر غصہ بھی آ جائے تو اس وقت بھی ہمیں طعنہ دینے سے، اسی طریقے سے لعنت کرنے سے بچنا چاہیے۔ مومن کا کام نہیں ہے، مومن کا کام تو طعنہ دینے سے بچنا ہے اور لعنت کرنے سے بچنا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں تیسرا جملہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولل فاحش، کہ مومن بد فحش نہیں ہوتا، یعنی اس کی زبان سے، مومن کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلتا ہے جو فحاشی کی لسٹ میں آتا ہو، فحاشی کے ذیل میں آتا ہو، اور برے کلمات میں وہ جملہ آتا ہو، ایسے جملے مومن کی زبان سے نہیں نکلتے۔ یعنی مومن جب کسی پر غصے ہوتا ہے تو وہ ایسے فحش جملے اور ایسے بے حیائی کے کلمات استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آخری جملہ فرمایا کہ ولل بدی، کہ مومن بدی نہیں ہوتا ہے۔ بدی کے معنی ہے بدبو، بد اخلاق، یعنی مومن کسی سے بات کرتے ہوئے بدگوئی اور برے کلمات کو استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے بڑے عیار تھے، اور ان کی فطرت ہی مکاری اور عیاری کرنا تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ جب آپس میں ملتے ہیں، مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تو اب انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ جب وہ مسلمان سے ملتے تو وہ ان سے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی درمیان سے لام کو نکال دیا، السلام میں جو لا تھا اس کو نکال دیا اور السلام علیکم کر دیا، اور السلام کے معنی موت کے ہوتے ہیں۔ اب السلام علیکم کا معنی کیا ہوگا کہ تم پر موت آ جائے۔ السلام علیکم کا معنی تو یہ تھا کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو، اور جب لام نکال دیا کہ بددعا ہو گئی، السلام علیکم تم پر موت آ جائے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے آپ سے بھی یہی کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، انہوں نے سنا
کہ انہوں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے سمجھ لیا یہ بظاہر تو سلام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بددعا دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہلن یا عائشہ، رک جاؤ یا عائشہ، نرمی کا پہلو اختیار کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، انہوں نے آپ کو بددعا دی، السلام علیکم کا لفظ استعمال کر کے آپ کو بددعا دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو جو کہا وہ آپ نے سنا نہیں، میں نے ان کو جواب دے دیا وہ علیکم، کہ جو کچھ تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تمہارے ہی اوپر۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس چیز کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے وہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ تم کیوں ایسے الفاظ استعمال کر کے اپنی زبان کو خراب کرتی ہو، جبکہ وعلیکم کہنے سے تمہاری زبان خراب ہونے سے بچ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے ہم کو تعلیم دی ہے، کسی بھی شعبے میں ہم کو تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ ہر شعبے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری افعال ہیں اس میں تو اتباع کرنی ہی ہے، لیکن اتباع اس تک محدود نہیں رکھی ہے کہ مثلا مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دایاں پیر داخل کر دیا اور جب باہر گئے تو بایاں پیر نکال دیا، صرف یہ بھی بڑی اجر و ثواب کی سنتیں ہیں اور بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن ہمیں اسی تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی اتباع کے لازمی حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لازمی جز ہے۔ اس لیے جب مسلمان کسی سے معاملہ کرے تو وہ فحش اور بدی نہ ہو، وہ طعنہ دینے والا نہ ہو، وہ لعن کرنے والا نہ ہو، وہ بدکلامی کرنے والا نہ ہو، بدگوئی کرنے والا نہ ہو۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایک وعید بیان فرمائی حدیث پاک سے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت سب سے پہلے آسمان میں جاتی ہے، پھر آسمان سے واپس آ کر اس آدمی کے پاس جاتی ہے جس آدمی پر لعنت کی گئی ہے۔ اگر وہ آدمی لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو وہ لعنت اس آدمی کو لگ جاتی ہے، لیکن اگر وہ آدمی لعنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے تو وہ لعنت واپس اسی شخص کے پاس آتی ہے جس شخص نے لعنت کی ہوتی ہے اور اسی کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے انسان اگر غلط طریقے سے اور بلا وجہ لعنت کرے گا تو وہ لعنت سے اپنے ہی پیروں کو کلہاڑی مارے گا اور وہ لعنت اسی کو لگ جائے گی اور اسی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے جو زبان کے گناہ ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں کا اور زبان کے جس گناہوں کا، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔